جسم سے جس وقت روح نکلتی ہے اس کا بھی ایک الگ ماحول ہے، اور جب یہ آتی ہے تو اس کا بھی ایک الگ ماحول ہے۔ اس کو لکھنے والوں نے اس کی کیفیات کو لکھا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وجود اقدس کے اندر روح کا انتقال ہوا، روح ڈالی گئی جسم میں، اس کو قبلہ حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی تفسیر نعیمی کی جلد اول کے اندر وہ تفسیر عزیزی کا حوالہ کوٹ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ روح منتقل کرنے کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے جب روح کو آدم علیہ السلام کے بدن اقدس میں منتقل فرمانا چاہا تو روح جسم کے پاس آ کے رک گئی۔ روح نے عرض کی، باری تعالیٰ آگے اندھیرا ہے، مجھے تو نے نور سے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی اقدس میں رکھا۔ حضور کے نور اقدس سے پورا وجود آدم علیہ السلام روشنیوں سے جگمگانے لگ گئے۔ اس طرح روح منتقل ہوئی۔ پھر وہی سلسلہ اب جب ہمارے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے جسم میں روح منتقل ہوتی ہے تو صدقہ کس کا؟ صدقہ کس کا؟ بولے سونے کا۔ حضور کے صدقے یہ روحیں آ بھی رہی ہیں اور روح جا بھی رہی ہے۔ اچھا، ہم نے بھی جانا ہے، اللہ ہماری بھی عاقبت بخیر فرمائے اور خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس بندے نے زندگی بھر حضور کی شان، حضور کی عظمت، علم غیب ہو، حضور کا حاضر ناظر ہونا ہو، جس موضوع پر کسی نے حضور کی ذات اقدس پر اعتراض کیا، سعید احمد اسد رحمت اللہ تعالی علیہ ڈیفینڈر بن کے، دفاعی انداز اختیار کر کے حضور کی شان اقدس کے تحفظ کے لیے آپ کھڑے ہوئے، اور اب جس وقت فرشتے ان کے جسم اقدس سے روح نکالنے آئے ہوں گے، جس وقت اس کو قبر میں اتارا گیا ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ فرشتے بھی کہتے ہوں گے آؤ آج حضور کے اس پیارے کے پاس چلتے ہیں، آج ان کے جسم سے روح نکلنی ہے۔ کتنا پیار انہوں نے کیا ہوگا، اور آپ چہرہ دیکھ رہے تھے، چہرے پر مسکراہٹ دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے۔ دنیا میں جس ہستی کی عزت پر پہرا دیا ہے، آخرت میں وہی ہمارے پاس ماں ہیں، وہی ہمارے رہنما اور رہبر ہیں۔ اتنی محبت جس بندے نے کی ہے، ہر تھام پہ، ہر گلی میں، جہاں جس نے بلایا ہے وہاں وہ تشریف لائے اور حضور کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے خدمات انجام دی۔ قرآن سے اتنی محبت، اور قرآن سے محبت کرنے والوں کے تو بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، طائف کے مقام پر جب ان کا وصال ہوا، اس کو امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس کو روایت کیا۔ فرماتے جب ان کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد ان کی جب تدفین کا مرحلہ آیا تو ان کے جسم پر جو کفن پہنایا گیا، ایک پرندہ عجیب الخلق وہاں ظاہر ہوا، جو عام پرندوں جیسا نہیں تھا، شکل و صورت کی، بناوٹ کی، حیت کے اعتبار سے جس طرح عام پرندے ہوتے ہیں ویسا نہیں تھا، وہ ذرا مختلف تھا، سفید رنگ کا تھا۔ وہ آیا اور ان کے کفن کے اندر داخل ہو گیا۔ کہتے ہم کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے کہ وہ جو چیز اندر داخل ہوئی تھی وہ نکلے گی، لیکن وہ نہیں نکلی۔ بالآخر اسی حالت میں ان کی تدفین کر دی گئی۔ جب تدفین ہوئی نا تو قبر کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ قرآن سے جو محبت کرتا ہے تو میں نے دیکھا ہے حضرت مناظر اسلام اپنے آگے ہر وقت قرآن پاک رکھتے تھے، قرآن پاک رکھ کے قرآن کی آیتوں کو کھولنا اور قرآن سے ہی بیان کرنا، بڑا خوبصورت ان کا انداز تھا۔ تو قرآن پاک کی پڑھنے کی جو آواز آ رہی تھی، راویوں نے وہ آیتیں بھی کوٹ کی ہیں کہ اندر سے آواز آ رہی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جس وقت حضرت مناظر اسلام کے جسم اقدس سے جس وقت روح نکالی گئی ہوگی
اتنے پیار سے کہ یہ وہ جسم اور وہ روح ہے جس نے زندگی بھر اپنے آقا کے دین کے تحفظ کے لیے پورے شہر فیصل آباد